الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب سرکار کے مثالی فیصلے. اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہو اس سے پیشتر ایک حدیث پاک کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنه يوم مشهود تشهده الملائکہ وإن أحدا لن يصلي علي حتى أردت علي صلاته حتى يفرغ منها، كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے جمعہ کے دن تم لوگ مجھ پر خوب درود پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ یوم مشہود ہے جس میں فرشتے حاضر آتے ہیں. فرشتوں کو سنانا مقصود ہے کہ انہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ زمین پہ انسان جائے گا، فتنہ فساد بپا کرے گا، تو تم لوگ ان کے سامنے خوب درود پڑھنا اور بتا دینا ہم فساد نہیں بپا کرتے بلکہ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو آقا فرماتے جمعہ کے دن خوب درود مجھ پر پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ یوم مشہود ہے جس میں فرشتے حاضر آتے ہیں، اور تم میں کا کوئی بھی آدمی درود جب پڑھتا ہے تو درود سے فارغ بھی نہیں ہونے پاتا، مکمل بھی نہیں کر پاتا. آقا فرماتے ہیں اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہی انداز میں پیش ہوتا ہے. آئیے اس نیت سے کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے مسلسل ایک موضوع چلا، عورت بحیثیت بیوی، اس پر گفتگو ہوئی. بہر کیف اس سے پہلے سرکار کا حقوق زوجیت کی ادائیگی میں مثالی کردار، اس کے اندر بھی کئی قسطیں رہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بے مثل و بے مثال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا، اور جو بے مثال ہوتا ہے اس کا کام بھی نرالا اور بے مثال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام میں حضور کو بے مثل و بے مثال بنایا. آپ فرماتے ہیں تو بے مثل و بے مثال، اسی لیے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. مانی بات چھوٹی سی لیکن اگر اس کی تشریح کرو تو سمندر کے سمندر بہ چلے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی باد و صبا کے ذریعے سے. اور آقا علیہ السلام فرماتے مجھے کچھ چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہ ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا تو بے مثل و بے مثال. جو اللہ تعالیٰ نے اقوال عطا فرمائے وہ بے مثل و بے مثال. جو کردار عطا فرمایا وہ کردار بے مثل و بے مثال. اور آقا علیہ السلام کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیے جو بے مثل و بے مثال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ بے مثال ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. بڑا مشہور واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے باشندے حضور کی سچائی کی کتنی گواہی دیتے تھے، حضور کی امانت و پارسائی کی کتنی گواہی دیتے تھے، اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کے فیصلے کا بھی اندازہ لگائیں. مکہ کی سرزمین، بطحا کی وادی،
नशेब में खाने काबा, जब भी बारिश होती सैलाब आ जाता, पानी बहता तो खाने काबा में आकर के जमा हो जाता। तो मक्का के बाशिंदे बड़े बेचैन रहते थे कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि खाने काबा में जो पानी भर जाता है तो इससे नजात मिल जाए, खाने काबा के अंदर पानी जमा ना होने पाए। तो मक्का के बाशिंदों ने आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद खाने काबा की तामीर का काम शुरू कर दिया। चुनाचे सारे कबीले के लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद खाने काबा की तामीर करने लगे। तामीर करते रहे यहाँ तक कि आज हजरे अस्वद, संगे अस्वद जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ तक जब ये लोग पहुँचे तो पहुँचने के बाद हर कबीले का आदमी यही चाहता था कि हजरे अस्वद को हम नस्ब करेंगे, संगे अस्वद को हम नस्ब करेंगे। चुनाचे इस मामले को लेकर के वो बाहम दस्तों गिरेबा हो गए, आपस में झगड़े करने लगे। हत्ता कि कुछ कबीले के लोग ज़माने जाहिलियत का जो अंदाज होता था कि प्याले में खून लेते और खून लेने के बाद अपनी उंगली को खून में डुबोते और डुबोने के बाद उसको चाट करके कसमें खाते और कहते कि अब हमने जो कहा है वो करके रहेंगे। तो उन लोगों ने उसी तरीके को अपनाया, लेकिन मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका था, हल होने का नाम नहीं ले रहा था। तो उनके अंदर एक शख्स साहिबुर राय, बुजुर्ग और बूढ़ा था, उसने कहा ऐसा करो मामला रोक दो। चुनाचे चंद दिन गुजरे, उसके बाद इन लोगों ने फैसला किया कि फला दरवाजा, जिसको दरवाजे बनु शैबा कहा जाता है, इस दरवाजे से सबसे पहले सवेरे के वक्त जो शख्स आएगा हम उसको अपना जज और फैसल बना लेंगे, वो जो फैसला करेगा हम उसकी बात मान लेंगे। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होने के लिए अपने महबूब का इंतखाब फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस दरवाजे से दाखिल होने लगे तो मक्का के लोगों ने देखा, तो देखने के बाद कहा रदीना बिही लिअन्नहु अमीनुन सादिकुल वाद। वो लोग कहते हैं हम इन पर राजी हैं इसलिए कि ये वादे के सच्चे हैं, अमानतदार हैं। सोचे आका अलैहिस्सलाम का किरदार कि गैर भी तारीफ कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने फैसल बनाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बताओ तुम में से जिस कबीले का आदमी चाहता है कि हजर अस्वद उसके जरिए से नस्ब हो तो उसका इंतखाब कर ले अपने सरदार का। तो सब लोगों ने चार कबीले में से 4 सरदार का इंतखाब किया। चारों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फैलाई, चादर बिछा दी और चादर बिछाने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को उसके ऊपर रखा और रखने के बाद उन चारों सरदारों से कहा तुम लोग एक एक कोना पकड़ लो। उन लोगों ने एक एक कोना पकड़ा और पकड़ने के बाद हुजूर ने हुक्म दिया उठाओ। चुनाचे मक्का के बाशिंदे जिन्होंने 4 कबीले के 4 सरदारों का इंतखाब किया था, इन लोगों ने उठाया। जब हजर अस्वद जहां पर जो है नस्ब किया जा चुका है वहां तक पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के सहारे से हजर अस्वद को नस्ब फरमा दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबुव्वत से पहले यह ऐसा फैसला था जिसकी मिसाल अरब की सरजमीन में दी जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल फरमाया, जो फैसला फरमाया, सबने कबूल फरमाया और आका अलैहिस्सलाम ने उनके झगड़े को खत्म फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हर चीज में बेमिसलो बेमिसाल बनाया। तो फैसला भी जो करते हैं वो फैसला भी बेमिसलो बेमिसाल हुआ करता है। आज हम लोग फैसला करने के लिए जाते हैं, पंच हमारे यहां भी जमा होती है, हमारे यहां भी जो पंच जमा होती है, यहां तो रिश्वत देख करके, पैसा देख करके, पैसे वाले का जरिया देख करके इंसान दब जाता है। इसके खिलाफ बोल देंगे ना नोट मिलेगी ना वोट मिले, दोनों का टेंशन। इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, अरे बाबा आप खिलाफ मत बोलो, हक बोलो। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको काजी बनाया गया, फैसल बनाया गया, इंसाफ करने वाला बनाया गया, उसको बगैर छुरी के ज़बा कर दिया गया। इसलिए इंसाफ की बातें करें, तोड़ी बाजी के चक्कर में ना रहें। आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, अरे मोमिन के दरमियान सुलह करा दो, झगड़ा खत्म करा दो, अल्लाह ताला तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा।
تو یہ وہ کام ہے، لیکن ہم لوگ تو خالی چہرہ دیکھ کے اپنے ہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ نہیں دیکھا، جو فیصلہ کیا رب کی بارگاہ میں پسند کر لیا گیا، غیروں نے بھی پسند کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیصلہ، چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کرنے والا یہ فیصل نہیں ہوتا ہے، یہ تو منہ دیکھ کر کے کام کرنے والا حاکم ہوا کرتا ہے۔ تو بہت اہم ہوتا ہے صحیح فیصلہ۔ دیکھیں آقا صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ، اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے حسن اختیار دیا تھا، جو چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی رہے ایسا۔ ایک موقع وہ بھی آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 6305، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور نے کیا پسند فرمایا، کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، محبوب آپ کو اختیار، جو چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ حضور فرماتے ہیں کل نبی سأل سؤلا او قال لکل نبی دعوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے رب کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، یا یہ فرمایا کہ ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوتی ہے جو وہ اپنی امت کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے رہی تو نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا رب لا تذر من الکافرین دیارا، مولا یہ کافر ہیں، ان لوگوں نے شرارت کی، پریشان کیا، ایمان نہیں لائے، مولا تو زمین میں کوئی کافر بچے نہ۔ آپ نے کہا طوفان آیا سب غرقاب ہو گئے۔ ایسے ہی جو ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی دعا عطا فرمائی رب کی بارگاہ میں کرے، رب تعالیٰ قبول فرما لے۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا فرماتے ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوتی ہے، قد دعا بہا فاستجیب، جب بھی اس نبی نے وہ دعا کی ہے اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے۔ اور دعا بھی آج کے دور میں ناجائز کام کی دعا نہیں ہوتی ہے، ناجائز کام کی کوئی دعا اگر کرتا ہے نا تو وہ اپنی تباہی مول لیتا ہے۔ بلعم باعورا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ بلعم باعورا وہ آدمی تھا جس کو اسم اعظم یاد تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس نام کا وسیلہ لگاؤ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ بہت اسم اعظم کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، کاش اسم اعظم مل جائے۔ تفسیر نعیمی کے اندر ایک واقعہ درج کیا گیا کہ ایک منچلا نوجوان جو شارٹ کٹ میں پیسہ کمانے کا زیادہ عادی تھا، ایک بزرگ جن کو اسم اعظم یاد تھا، اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کا وسیلہ لگائے تو دعا قبول ہو جائے، اسم اعظم یاد تھا، ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا بس خالی ایک کام کرنا ہے، یہ کر دو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نوجوان نے کہا کون سا کام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جا چوک پہ بیٹھ جا، چوراہے پہ بیٹھ جا، صبح سے لے کے شام تک چوک پہ دیکھ، جو معاملہ تجھے بڑا انوکھا نظر آئے آ کے مجھے بتا۔ نوجوان نے سوچا 12 گھنٹہ بیٹھنا ہے، اس میں اعظم مل جائے گا، بڑا نہایت سستا سودا مل رہا ہے، فوراً راضی ہو گیا، چوک پہ جا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد صبح سے شام تک بیٹھا رہا۔ شام کو آیا، شیخ کے پاس آ کر کہتا ہے حضور میں نے خالی ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب دیکھا۔ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا یہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو بالکل نحیف و ناتواں کمزور ہے، جو چل بھی نہیں پا رہا ہے، لیکن اس نے لکڑی کا گٹھر اپنے پیٹھ کے اوپر اٹھا رکھا ہے، راستہ پار کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص چاہتا تو جواب دے لیتا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ بوڑھا بلا وجہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، صبر کر رہا ہے اور جواب پلٹ کر کے نہیں دے رہا ہے۔ بڑا حیران ہوں میں اس واقعے کو لے کر کے۔ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا بیٹا اگر تم یہ کیا نہیں جاننا چاہتے کہ وہ بوڑھا شخص جو راستہ کراس کر رہا تھا، پار کر رہا تھا، کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا بابا بتائیں وہ کون تھا؟ اور ان شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا تم جس کے سامنے بیٹھے ہو، جس سے تم اس میں اعظم سیکھنا چاہتے ہو، وہ بوڑھا کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا جو صبر کا پیمانہ بنا ہوا تھا، صبر کا پیکر بنا ہوا تھا۔ اگر تمہارے اندر اتنا صبر آ جائے گا تو تم کو اس میں اعظم کی تعلیم دے دی جائے گی۔
لیکن صبر آ جائے، پہلے ظرف بڑا ہو، پہلے اپنے آپ کو بڑا کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ظرف بڑا کر صبر کرے گا، جب اتنا صبر کا پیکر ہو جائے گا تب جا کے اس میں اعظم ملے گا۔ آدمی کے پاس دولت ہے، پاور ہے، طاقت ہے تو اس کا غلط استعمال کرتا ہے، لیکن ذرا سوچو ان کے پاس تو اس میں اعظم تھا، وہ چاہتے تو تباہ و برباد کر دیتے بادشاہ کے سپاہیوں کو، لیکن ان کو معلوم ہے جو صبر کرتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہوتا ہے، جو اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ مال کا استعمال کر کے، روب و دبدبا دکھا کر کے، طاقت کا استعمال کر کے بلا وجہ کسی کو پریشان کرنے والا یہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، بلکہ رب کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا۔ بہرکیف بلعم باورا ایسا شخص جس کو اسم اعظم یاد تھا، اسم اعظم سمجھ گئے نا کہ حضور اگر اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو کیا فرماتا ہے؟ دعا کو کیا فرماتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ وسیلہ لگانا ہے تو ایسا وسیلہ تلاش کرو اسم اعظم کا۔ تو بلعام باورا کے پاس یہودی پہنچ گئے۔ آج پیسہ دے کر کے ہم لوگ تو دیکھو آج گٹر بہ رہے ہیں، کیچڑ اچھل رہا ہے، گٹر صاف نہیں ہو رہی ہے، روڈوں کا حال برا ہو چکا ہے، لیکن ہم اوڑھ دیں گے تو پیسہ لے کے دیں گے۔ کیوں پیسہ لے رہے ہو پیارے؟ کیا آپ کی کمائی میں بھروسہ آپ کو نہیں ہے؟ کیا آپ حلال کماتے نہیں ہو؟ کیوں اپنا جمہوری حق بیچ رہے ہو؟ روز محشر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ قوم کا جو نقصان ہو رہا ہے سب نقصان کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس لیے فیصلہ کرنا ہے تو ایسا فیصلہ کرو جو فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ بے لوث فیصلہ کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، قوم کی بے لوث خدمت کرنی ہے۔ یہ پیسہ لے کر کے ووٹ دینا کیا تماشا بنا کے رکھا آپ نے؟ آپ کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ رشوت لیتے ہو، آپ کی وجہ سے نہ راستے بن رہے ہیں اور نہ گٹر صاف ہو رہی ہے اور نہ لوگ آ کر کے جو ہے توجہ دے رہے۔ جو آدمی چن کر کے آ گیا بھول جاتا ہے مولانا تم نے دعا کی تھی تمہارا میٹر ہے، اب 5 سال کے لیے حکومت ہماری ہے۔ ارے پیارے خدا نے تم کو حاکم بنایا ہے، خدا نے حاکم بنایا ہے، وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی کے قعر عمیق میں بھی ڈال دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے؟ اس لیے پیارے میں اتنا کہوں گا، شرعی مسئلہ سن لے، یہاں پر کس کا سپورٹ کرنا نہیں کرنا وہ آپ کا میٹر، بس خالی شرعی مسئلہ بتانا ہم علماء کا کام ہے۔ فتاوی امجدیہ کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ، چونکہ فیصلے کی بات چل رہی نا، موضوع ہے بہترکار کا مثالی فیصلہ۔ اور میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے سیاست پسند ہے، الحمدللہ ہم کو ہمارے لیے ہماری مسجد مدرسہ گھر یہی بہتر لگتا ہے، ہم کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ذرا سوچو کب تک سوتے رہیں گے آپ؟ خواب خرگوش میں کب تک پڑے رہیں گے؟ لہر چل پڑی، لہر پہ دوڑ جانا۔ ارے لہر پر چلنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کفر و شرک کی لہر جو ہے عرب کی سرزمین پر چل رہی تھی، میرے مصطفیٰ نے اس لہر کو روکا اور وحدانیت کی فضا کو قائم فرمایا۔ معلوم یہ ہوا اپنے اسلام کے پرچم کو، اسلام کی فضا کو قائم کرنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ کار رہا۔ بہرکیف تو پیارے فتاوی امجدیہ کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے بڑے معتمد خلیفہ، جن کو اعلیٰ علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں میرے جنازے کی نماز حامد میاں کو ساری دعائیں یاد ہوں گی تو وہ پڑھائیں گے، ورنہ جو ہے امجد علی پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ یہ فرماتے ہیں الیکشن کے موقع پر ایسے آدمی کو ووٹ دیا جائے گا جس آدمی سے قوم کا فائدہ ہو۔ سبحان اللہ تو بولو یار۔ دیکھیں ہمارے علماء نے کتنی اچھی رہنمائی فرمائی۔ کس کو ووٹ دیا جائے؟ زور سے بولیے۔ جس سے قوم کا کیا ہو؟ جو آ کے گٹر صاف کروائے، جو آ کر کے جو ہے راستہ بنوائے، جو آ کر کے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھے، ایسے آدمی کو ووٹ دیا جائے گا۔ ایسے تو نہیں کہ گھپلے کر کر کے بیٹھا ہے انسان، قوم کو بھولا بیٹھا ہے انسان، اور پھر بولے مولانا لوگوں کا کام ہی یہ سب بولنا، کیونکہ مولانا لوگ بھی پہنچ گئے نا سیاست میں۔
ان لوگوں نے جا کے ایک دم اپنے علماء کو بدنام کر دیا، تماشا بنا دیا۔ لوگوں نے تم کو عالم سمجھ کر کے آگے بڑھایا تھا کہ تم عالم ہو جاؤ گے، شریعت کا فیصلہ کرو گے۔ تم نے جو جانے کے بعد جیسے ہی کنویں میں پیر رکھا اپنا رنگ چڑھا لیا کنویں کا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرے مصطفیٰ نے لعاب ڈالا تو کھارا پانی بھی اللہ نے میٹھا بنا دیا۔ اگر تم نائب مصطفیٰ ہوتے تو سیاست کے کھارے پن کو اپنے قدم سے دور کر دیتے، لیکن تمہارے اندر بھی کھارا پن آیا، اس سے معلوم ہو گیا تو مصطفیٰ کے نائب نہیں ہو سکتے ہو۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں بہرحال؟ تو اس لیے سنبھل کے دے۔ میں سیاسی آدمی نے ایک بار اور بول دیتا ہوں، مائک سے بڑی دور تک آواز جاتی ہے، ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ میں سیاسی آدمی نہیں، قوم کو بیدار کرنا ہمارا کام ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیا جائے؟ زور سے بولیے، زور سے بولے یار۔ جس سے قوم کا فائدہ ہو، جس سے قوم کا فائدہ نہیں۔ 4 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، دیکھنے بھی نہ آئے، ایسے آدمی کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور پھر رشوت لینا یہ عقل مندی تھوڑے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی۔ اس لیے سنبھل کر کے فیصلہ کرنا۔ اسی لیے سرکار کے مثالی فیصلے آپ غور کریں، آقا علیہ السلام نے کیسے موقع پہ کیسا فیصلہ فرمایا۔ تو حضور بلعام باورا جس کو اس میں اعظم یاد تھا، وہ دعائیں کرتا، جو چاہتا وہ لے لیتا، لیکن یہودیوں کی شرارت، یہودیوں نے پیسے کی لالچ دی، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے۔ بلعام باورا کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں دعا کروں گا برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا میں دعا نہیں کروں گا، اگر کروں گا برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن پیسہ ایسی چیز ہے نا کہ اچھے اچھے کے ایمان خرید لیتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے پیسے کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضور نے یوں ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، آقا فرماتے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ یہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ جگہ جگہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ یہ جو دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کا کتا ہے، حلیۃ الاولیاء کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے حضور نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطلابھا کلاب، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے۔ دنیا مردار ہے، جیسے ایک جانور مرا ہوا پڑا ہوتا ہے ویسے دنیا ہے، اور آقا فرماتے دنیا کا طلبگار کتا ہے۔ اسی سے بچنے کی دعا میرا بریلی کا تاجدار یوں کرتا ہے میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بوریا کے واسطے۔ اس لیے سنبھل کر کے دیکھیں، پیسہ بلعام باورا کے پاس لے جا کر کے پیش کر دیا، یہ لو، ارے نہیں کروں گا، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا اگر کروں گا۔ ان کے اگینسٹ جانے کا مطلب بربادی۔ پیسہ بڑھتا رہا، پیسہ بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، آخرکار پیسے کی محبت غالب آئی بلعام باورا۔ دیکھ لو پیسہ کیا ہوتا ہے، جس پیسے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے تباہی کا سامان کر رہے ہیں، وہی پیسے کی وجہ سے بلعام باورا بھی تباہی کا سامان کر رہا ہے۔ پیسہ بہت زیادہ ہو گیا تو بلعام باورا کی نیت خراب، جس کو اس میں اعظم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اسی کو ایمان کی حالت پر انتقال اور موت عطا فرماتا ہے۔ جس پر کرم فرماتا ہے، سب نہیں، رب کے کرم پہ ڈیپینڈ ہے، خفیہ تدبیر اس کی کب کارگر ہو۔ تو بلعام باورا مال دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد ہاتھ اڑ گئے دعا کے لیے۔ اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، سبحان اللہ، کوہ طور پہ جا رہے ہیں، رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ ارے وہ رب سے بات کر رہے ہیں، تم کو رب سے دعا کرنی پڑے گی، وہ رب سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن پیسہ پیسہ پیسہ، دیکھیں پیسہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کیسے ایمان کو لوٹ رہا ہے پیسہ۔ تو پیسے کی وجہ سے بلعام باورا دعا کر رہا ہے، زبان ٹیڑھی ہونے لگی۔ جیسے ٹیڑھی ہونے لگی اس کو افسوس ہوا، کیا کہتا ہے یا اسفا علیہ، آئے افسوس میری ذات پر، ہلک تو میں ہلاک ہو چکا ہوں، ہلاک ہو چکا ہوں۔ نام تھا بلعام باورا، اس میں اعظم یاد تھا، لیکن وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پایا۔ غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے تباہی اور بربادی آ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا وہ بتائیں، آ گئے ابو جہل وغیرہ ابو بکر صدیق کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہارے ساتھی کہتے ہیں، اور رات میں گیا، رات میں آسمان پہ آ گیا، اللہ کو دیکھ کر کے آ گیا
کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں فیصلہ ایسا ہوتا ہے، سنو پیارے، ابو بکر نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اس لیے کہ روز اور دل کے روز اور رات، شب و روز ایسے ایسے معاملات جو آسمان اور زمین کے ہوتے رہتے ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت معاملات میں ہم ان کی تصدیق کیا کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہے، دیکھو معاملہ ایمان جاننے کا خدشہ، لیکن رب کا کرم ایسا فیصلہ کہ محبت کی مثال دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھو عمر کا فیصلہ، معلوم ہے سرکار نے مثالی فیصلے دیے ہیں نا، تو ہم سرکار کے مثالی صحابی بھی ہیں، سبحان اللہ، مثالی صحابی ہے حضرت عمر۔ دیکھیں الدر منصور، حوالہ یاد رکھیں، در منصور، سورہ نساء آیت نمبر 65، اس کی تفسیر میں ایک حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک، تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ہے یہ حدیث۔ چنانچہ ایک منافق، مشہور ہے نا، ارے بول دو سبحان اللہ یار، لیکن فیصلے کی بات آئی ہے، خالی فیصلہ، مثالی فیصلہ۔ ایک منافق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی کو لے کے پہنچتا ہے۔ دیکھو ہے یہودی بڑا شریر، جو آج بھی یاد رکھا ہے خیبر کو، بولا نہیں ہے خیبر کو، وہ یہودی آقا کی بارگاہ میں، لیکن مصطفیٰ نے انصاف کیا ہے، اپنا ہو چاہے غیر ہو، آقا علیہ السلام نے ہمیشہ انصاف کا فیصلہ فرمایا۔ یہ انصاف آقا علیہ السلام کے در سے ملا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا کس کے؟ یہودی کے حق میں۔ منافق تو گیا، اب ٹینشن اس کو، منافق بہرحال منافق ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی منافق ہے، حضور کو اختیار تھوڑے نہیں ہے، حضور نے فیصلہ کر دیا، مطلب ایمان کی جان ہوتا ہے، جان سے بھی اہم ہوتا ہے، ایمان کی شان، ایمان کی پہچان ہے فیصلہ، لیکن نہیں، منافق ہے، شریعت میں اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ فیصلے میں اختیار نہیں ہے، کہ ابو بکر کے پاس چلو۔ دیکھو ساری دنیا نیچے سے اوپر جاتی ہے، یہ ایسی قوم منافق ہے جو قوم اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور آج تک نیچے جا رہی ہے۔ اسی لیے سچر کمیٹی نے کہہ دیا کہ تعلیم کے معاملے میں سب سے پسماندہ ہیں، سب سے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ نبی کے علم کو ہم لوگ جانور، پاگل، بہائم سے تشبیہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسا معاملہ ابو لہب نے یہی تو کہا تھا، ہاتھ تباہ ہو جائیں حضور کے، یہی کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے نبی کے ہاتھ نہیں تباہ ہوں گے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ برباد ہوں گے۔ تو جیسا محبوب پہ اٹیک ہوا ویسا جواب رب نے دیا، تو ان لوگوں نے محبوب کے علم پر حملہ کیا، تو محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان میں جن لوگوں نے نازیبہ کلمہ کہا اور علم کو گرا ہوا تسلیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سچر کمیٹی کی شکل میں ان کو جواب دیا ہے۔ ذرا احساس کریں آپ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو فیصلہ کرنے کی جب بات آئی تو عمر کہ ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ ابو بکر حلیم الطبع، بڑا رحیم، بڑے کریم، آقا خود فرماتے رقیق القلب ہے میرا ابو بکر۔ عائشہ صدیقہ کہتی سرکار اگر آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو رونے لگیں گے، اتنے نرم دل ہیں۔ تو ابو بکر نے بھی فیصلہ کر دیا، چھوڑ دیا، کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں، منافق کے خلاف، ہے نا۔ اب اس کے بعد اب کہا عمر کے پاس، اب عمر ہے وہ مثالی فیصلہ ہے، سبحان اللہ۔ کاش اللہ تعالی ہم سب کو تیور عمر عطا فرما دے، فیصلہ ابو بکر عطا فرما دے، سخاوت عثمان غنی اور علم مولائے کائنات عطا فرما دے۔ عمر کے پاس، عمر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہاں کہاں گئے تھے؟ عمر کو بھی معلوم ہے شریر ہے یہ، حضور موجود ہے پھر میرے پاس آ رہے ہیں، مطلب گڑبڑ ہے یہ، ہاں عالم صاحب موجود ہے، امام صاحب موجود ہے، پھر بھی مقتدی کے پاس جا کے برقرار ہے، مطلب گڑبڑ ہے یہ۔ پوچھنا ہوتا تو امام صاحب کو پوچھتا، تو امام الانبیاء موجود میرے پاس کیوں آیا؟ کہا کہاں گئے؟ کہا سرکار کے پاس۔ کہا کس کے خلاف فیصلہ؟ کہا یہی منافق اس کے خلاف ہوا ہے۔ کہا پھر؟ کہا عمر ابو بکر کے پاس، انہوں نے بھی ان کے خلاف فیصلہ کیا۔ کہا رکو اچھا تھوڑا رکو، آتا ہوں اندر سے۔ اندر تشریف لے گیا تو کیا لائے؟ کیا لائے؟ اور کیا کیا؟ مار دی گردن۔ ارے خالی فیصلہ ہی تو نہیں سرکار کا مانا تھا، سب تو مانتا تھا، کیا کلمہ نہیں پڑھتا تھا وہ؟ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، رمضان کو نہیں مانتا تھا۔ در منصور کی حدیث پاک سورہ نساء آیت نمبر 65 کی تفسیر کے تحت دیکھ لیں اٹھا کر کے، سب کچھ تھا اس کے اندر، کیوں گردن ماری؟ پورے میں ہنگامہ ہو گیا، عمر نے جو ہے ایمان والے کو قتل کر دیا، عمر نے ایمان والوں کو قتل کر دیا، ایمان والے کو مارا۔
لیکن رب جانتا ہے ایمان والا کون ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے تاکید کے ساتھ فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے جب تک اس میں آپ کو سچے طور سے حاکم نہ بنا لے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عمر نے صحیح کیا، محبوب کا فیصلہ نہ مان کر کے مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا اسلام میں واجب القتل ہے نا. تو حضرت عمر نے یہ بھی فیصلہ تھا. تو بہرحال فیصلہ ہر موقع پہ آقا علیہ السلام نے بھی مثالی کیا، اور سرکار کے صحابہ نے بھی مثالی فیصلے فرمائے ہیں. ایک نصرانی بادشاہ ایمان لایا تھا، بہت زبردست نصرانی بادشاہ، بہت پیسے بادشاہ تھا، پیسے والا ہے یہ. لیکن طواف کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طواف کر رہا، طواف کرتے کرتے کیا ہے، ایک مسلمان وہ بھی ایمان لایا تھا بادشاہ، تو پیر رکھ گیا تھا شاید، یا کچھ لگ گیا تھا اس کو. تو یہ بادشاہ نے جو ہے، جو ایمان لایا تھا، اس نے زوردار چاٹا مارا اور مسلمان کے دانت ٹوٹ گیا. یہ بادشاہ بھی اسلام لایا تھا، طواف کرتے کرتے تھوڑی دھکا یا لگ گیا، پیر دب گیا، تو جس کی وجہ سے بادشاہ بہرحال بادشاہ ہے نا. اسی لیے جب عہدہ ملے تو تھوڑا سینہ دبا کر کے رکھو، 56 انچ بعد میں بولنا، تو دبا کے رکھو، کیونکہ سینہ جس کا دب جاتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے نا. انانیت کا سینہ دبا کے رکھنا ہے، رب کی بارگاہ میں دبا کے رکھنا ہے. رب کو انا پسند نہیں ہے، جس کے اندر انا آتا ہے رب اسی کو فنا فرماتا ہے، اسی کو فنا فرماتا ہے. مارا چاٹا دانت ٹوٹ گیا، حضرت عمر کے پاس معاملہ پہنچا. عمر کا مثالی فیصلہ. اب وہ پیسے والا تھا بادشاہ، ایمان لایا تھا. عمر چاہتے تو پیسہ لے لیتے، فیصلہ کر دیتے توڑی بازی کے طور پر، جیسے ہمارے ہاں توڑی بازی ہوتی، فیصلہ لے کے منہ دیکھ کر کے فیصلہ ہو جاتا ہے. پیسہ نہیں ہے تو بولے کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، غریب ہے تو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہیں کرے گا. امیر صاحب چاہے 70 چوہے کھا ڈالیں تب بھی کہیں گے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، تب بھی یہی کہا جائے گا. ارے تھوڑا شریعت کے دائرے میں آؤ، کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہم لوگ. انصاف کرے. عمر اگر چاہتے تو بادشاہ سے فیصلہ لے لیتے. جانتے بادشاہ نے فیصلہ بھی کیا کیا تھا؟ حضرت عمر نے پہلے کہا یہ بتاؤ تم نے مارا؟ کہا ہاں مارا. کہا دانت ٹوٹ گیا؟ کہا ہاتھ ٹوٹ گیا. تو حضرت عمر نے فرمایا اسلام قصاص کا حکم دیتا ہے، دانت کے بدلے میں دانت، دانت کے بدلے میں، بولو سبحان اللہ، دانت کے بدلے میں دانت. مارا دانت ٹوٹا نا تیرا دانت توڑا جائے گا. کہ اگر ایسا کرو گے میں اسلام سے پھر جاؤں گا. دھمکی دے رہا ہے. جیسے آج کے دور میں ہم ہو جائیں گے، امام صاحب تھوڑا کنٹرول میں بیان کرنا، ہو جائیں گے، ہو جائیں گے. ارے امام صاحب کو دھمکی مت دو، تمہارے ایمان کی بربادی ہے، وہ تمہاری آخرت برباد ہو رہی، ہماری نہیں برباد ہو رہی. اپنے بارے میں غور کرو. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ کنٹرول کرنا، ورنہ وہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. وہ تمہارا میٹر ہے، ہمارا میٹر نہیں ہے. ہمارا میٹر تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جو اسلام کا حکم ہے وہ سنا دینا، یہ عالم کا کام ہوا کرتا ہے. ہمارا کام تو عالم کا جو کام ہے وہ فیصلہ سنا دینا ہے. وہ تمہارا میٹر، تم او ہو جاؤ چاہے ای ہو جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ. بولے ہم او ہو جائیں گے، سنی لوگ ہم لوگ کو یہ ساتھ کر دی، ہم او ہو گئے. ارے کیا دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے وہی دھمکی دی حضرت عمر کو. وہ عمر جن کو دیکھ کے ایسا شیطان بھاگ جایا کرتا ہے، ایسا شیطان کہتا ہے ہم وہ بھاگ جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. حضرت عمر نے کہا جو چاہے جو کرو تم، لیکن اسلام کہتا ہے قصاص تو قصاص، دانت کا بدلہ دانت، دانت کا بدلہ. ہاں اگر ہم آج کا دور ہوتا تو کہتے عمر نے غلط کیا، معاذ اللہ. عمر کو جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو بادشاہ تھا، مرتد ہو گیا. وہ اخلاق دکھانا چاہیے، کردار دکھانا چاہیے. اخلاق ایسا اخلاق اپنے گھر میں رکھو جو اخلاق اسلام کے خلاف ہوتا ہے. اخلاق حقیقت میں وہ ہے جو اسلام کی تعلیم کا ذہن دے رہا ہو. اخلاق حقیقت میں وہ ہے جو سکے کے دونوں پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہو. کردار تو وہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، قصاص کا بدلہ قصاص، خون کا، دانت کا بدلہ دانت ہوگا. بھاگ گیا، وہ مرتد ہو گیا. لیکن حضرت عمر نے فیصلہ نہیں بدلا، کیونکہ معلوم ہے ہم کلمہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پڑھتے ہیں، رسول کی رسالت کا پڑھتے ہیں. تو جو قرآن نے نظام دیا ہے، خدا نے نظام دیا ہے، اور جو مصطفیٰ نے نظام دیا ہے، اسی کی خلافت کا حق حضرت عمر ادا فرما لو، ہے نا، خلافت کا حق. تو یہ فیصلہ. بہرحال تو بات کہاں تھی کہاں پہنچ گئی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ اگر وہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، قبول فرما لے. تو حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اختیار دیا.
زور سے بولے یار. آگے کی حدیث سناؤں گا تو سورہ پورا ایک دم رضا پورا گون جانا چاہیے انشاءاللہ. مجھے بھی اختیار دیا. آقا فرماتے فجعلت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ. آقا علیہ السلام فرماتے مجھے بھی رب نے اختیار دیا تو میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے شفاعت کے لیے چن لیا ہے. امت کی شفاعت کے لیے چن لیا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال فرما رہے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں بڑا پیارا جملہ آیا ہے. یہ بھی حدیث جو ہے اس کے راوی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا، ایسا چوز کیا. چنانچہ آقا فرماتے اتانی آتی من عند ربی، میرے پاس میرے پروردگار کے پاس سے ایک شخص آیا. ظاہر سی بات ہے وہ شخص نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، ہے نا. جبرائیل سب سے زیادہ کسی کی بارگاہ میں آئے تو وہ ہمارے نبی ہیں. تقریباً 24,000 مرتبہ جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آئے. تقریباً علامہ زرقانی نے لکھا ہے تقریباً کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوگا. جی آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ و بین الشفاعہ. حضور فرماتے انہوں نے آ کر مجھے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی امت میں سے آدھے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں. سبحان اللہ. امت میں سے کتنے لوگ؟ لیکن آدھی امت تو بچ گئی نا. آپ اگر چاہیں تو آپ کی امت میں سے آدھے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے. سبحان اللہ. تو آقا معلوم ہے آدھی امت جائے گی تو آدھی رہ جائے گی، اور آقا کو اپنی امت کا بڑا خیال ہے. امت یاد کرے نہ یاد کرے لیکن حضور بہت یاد کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بہت پڑھتے ہیں، کیونکہ آقا نے ہم کو نہیں فراموش کیا ہے. تو ہم لوگ کیوں بھولیں؟ جب موقع ملتا ہے تب جھوم کر درود پڑھ لیتے ہیں. ایک بار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا کہ میری امت میں سے آدھے لوگ جنت میں چلے جائیں اور یا تو شفاعت کر لیں. آدھے لوگ جائیں گے، آدھے بچ جائیں گے، اور شفاعت میں سب جائیں گے. تو آقا فرماتے فاخترت الشفاعہ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا. آقا علیہ السلام فرماتے جب مجھے اختیار دیا تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ اس میں آدھی امت جائے گی، آدھی بچ جائے گی، اور شفاعت جب تک مصطفیٰ کرتے رہیں گے اللہ داخلہ جنت میں فرماتا رہے گا. اس لیے حضور نے شفاعت کو اختیار کیا. اب سوچے حضور کا کتنا مثالی فیصلہ رہا ہے. ایسا فیصلہ جو امت کے فائدے میں ہوا. تو آپ کو بھی ہمیشہ ایسا فیصلہ کرنا ہے جو فیصلہ امت کے حق میں فائدے مند ہو. ایسا فیصلہ کرنا ہے جو لوگوں کے فائدے میں ہو، اور ایسا فیصلہ کرنا ہے جس سے غلامان مصطفیٰ کا فائدہ ہو جائے، ہے نا. اس کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایک فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس سے حدیث سناؤ ایک بار اور جھوم کر درود پاک ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک معراج کی رات دیکھیں سرکار نے کیسا فیصلہ کیا ہے. آج ہمارا فیصلہ ہم کو اختیار دیا جائے تو منمانی کا فیصلہ، فائدے کا فیصلہ نہیں ہوتا. ہمیشہ ہمارا اپنا فائدہ، ہماری ایگو کا فیصلہ ہونا، ہمارے انا کا فیصلہ ہونا. کبھی جھکنے کا نام انسان نہیں لیتا، کبھی دبنے کا نام نہیں لیتا ہے انسان. یہ نہیں معلوم کہ جو دب جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. پانی ہمیشہ غالب رہتا ہے. دیکھنا آپ جہاں جاتا ہے سب پہ غالب رہتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر لچک ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ لچک. لیکن یاد رکھنا یہ لچک سے مراد کیا؟ جہاں جھکنے کی ضرورت ہے وہاں جھکنے کا ہے، ہر جگہ نہیں. اور پانی ہر جگہ نہیں جھکتا، سمجھ میں آیا نا. کہیں برابر کھڑا رہتا ہے، سمجھ میں آیا نا. کہیں کھڑا بھی ہو جاتا ہے لہر لے کر کے چال، سمجھ میں آیا نا. تو جہاں ایمان کا معاملہ ہے وہاں پہ نو کمپرومائز، اور جہاں معاملہ آتا ہے تھوڑا سے لچک اپنے دین کے فائدے کا، امت کے فائدے کا، وہاں تھوڑا لچک آنی چاہیے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ لچک سے مراد ایمان میں نو کمپرومائز. ہمارا مومن بھائی ایک غلطی کر دیا وہاں لچک نہیں ہے، سمجھ میں آئے نا. جہاں لچک کرنا چاہیے تو وہاں لچک نہیں ہے، اور غیروں سے خوب لچک ہے. خوب جمع بیٹھے یکجہتی کا پروگرام. بولے ان کی جو تعظیم نہ کرے، انادر کرے، بولے مہا پاپی مسلمان ہے. ماشاء اللہ
हुजूर के ताजीम का ख्याल नहीं रहा, गैरों के जो है धर्म गुरुओं का ख्याल रहा। उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर अनादर करे तो महापापी मुसलमान है। अरे तुझसे बड़ा महापापी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं होता है कि जो आका अलैहिस्सलाम की ताजीम को शिर्क कहता है और गैरों के धर्म गुरु की ताजीम को वाजिब और लाजिम मुसलमानों को बताता है। शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, है ना। तो देखें हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, रावी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतन उसरिया थी, एक रात मुझे ले जाया गया, रात में सरकार को ले जाया गया, क्योंकि बादशाह को दावत दी जाती है। हमारे यहाँ तो बड़ा कोई आलिम होता है तो हम लोग उसको भी लेने जाते हैं। अरे आलिम क्या, हमारे पीर साहब अगर आ जाए तो हम लोग बहुत दूर दूर तक लेने चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे पीर साहब क्यों? ये आका अलैहिस्सलाम की मिसालें पेश करते हैं, आका अलैहिस्सलाम का नमूना पेश करते, इसलिए जा रहे हो। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को भी स्पेशल बुलवा रहा है ना। तो हुजूर फरमाते मुझे ले जाया गया, फरमाते रात में मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। वरजुल वरबुन रजिल, फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम गोरे चिट्टे दुबले और सीधे बाल वाले, कान्नहुम मिन रिजाल शनुआ। अरब की सरजमीन में एक कबीला था, कबीले बनु शनुआ। इस कबीले के लोग बड़े लंबे लंबे होते थे। तो मूसा आका अलैहिस्सलाम फरमाते इतने लंबे, ऐसा लग रहा था कि कबीले बनु शनुआ के हों, खाली समझाने के लिए। और रिवायतों में कहते मूसा अलैहिस्सलाम 40 गज लंबे थे। सुभान अल्लाह। कितने गज? 40 गज लंबे थे। हमारे यहाँ मशहूर है जो लंबा होता है उसको घुटने में अकल होती है, गलत सोच है, बदल डालें आप। मूसा अलैहिस्सलाम की सोच कहाँ रही? बोल दो सुभान अल्लाह यार। हाँ? 40 गज लंबे थे मूसा अलैहिस्सलाम जी। और ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, बिल्कुल दरमियाना कद, एकदम सुरखरू, एकदम चेहरा जबरदस्त, ऐसा लग रहा हो कि अभी गुस्ल फरमा के बाहर तशरीफ लाए हो। सुभान अल्लाह। गुस्ल फरमा करके में शबे मेराज हो रहा है। सब कब हो रहा है? शबे मेराज। जिनके यहाँ इख्तलाफ नजर आता है, हमारे पास कुछ है। कसम से बता रहा हूँ, खुदा मैं तो यही तमन्ना करता हूँ काश कोई इनका आलिम बैठ जाए और सबको लेकर के बैठ जाए, तब समझ में आ जाए कि कितने पानी में हैं। इनको एहसास होगा पानी में नहीं, हम गटर में हैं। बाखुदा बता रहा हूँ, इनको यही एहसास होगा कि कचरे के घाट में बैठे हम लोग। कहाँ हैं हम लोग? जरा निकल के दो, आओ देखो दुनिया बहुत बड़ी है। आओ हदीस की किताबें तुम कैसे पढ़ते हो, हम कैसे पढ़ते हैं, साथ में बैठ करके पढ़ो, तब पता चलेगा इल्म क्या होता है ना। समझ में आता। बोला वो शबे मेराज में इख्तलाफ है। अबे शुअबुल ईमान जाके उड़ा के देख, शुअबुल ईमान में पूरा बाप बांधा गया शबे मेराज पे कि शबे मेराज 27वीं मेराज को, 27वीं रजब को कहा जाता है। सुभान अल्लाह। वो सब रिवायतें नहीं दिखती। बोलो इतनी चुपके से निकलता है, ऐसा लगता है खाना नहीं खाया और किसी ने हुम्मा लगा के निकलवाया है। ताज्जुब है। मेरा अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। तो मेराज की रात गुस्ल फरमा करके बाहर तशरीफ लाए, ऐसा लग रहा था कि एकदम तरोताजा है एकदम। उसके बाद हुजूर फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज्यादा मुशाबे हूँ, हुजूर ने फरमाया। उसके बाद फरमाते सुम्मा उतीतु बिइनाअैनि फी अहदिहिमा लबन व फिल आखिर खमर। देखो हुजूर का हुस्न इंतखाब, शानदार फैसला। आका अलैहिस्सलाम फरमाते फिर मेरे सामने 2 बर्तन पेश किए गए, एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध। एक बर्तन में क्या? शराब, और एक बर्तन में। हमारे नौजवानों को अगर जो है ना दूध दिया जाए, कुछ और दिया जाए तो दूध नहीं उसको लेंगे, और कोई दूध पीता है तो मजाक उड़ाते हैं कि जवान हो गया दूध पी रहा है ना। गुटखा नहीं खाता तो बोले शान नहीं है, शान उसी में जाहिर होती है। बीड़ी नहीं पीता बोले शान नहीं है, सिगरेट नहीं पीता क्या आदमी हो। अरे सब मकरूह चीजें हैं, इनमें शान नहीं जाहिर होती है। शान किसमें जाहिर होती मालूम? इनसे बदबू पैदा होती है। और हदीस पाक में जिसके मुंह में बदबू हो, अगर वो नमाज पढ़ने के लिए आता तो फिरिश्ता करीब नहीं जाता। इसलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मिसवाक कर लेता है, दांतों और मुंह से बदबू को खत्म कर लेता है, खड़े होकर के नमाज पढ़ता है तो फिरिश्ता आता है, आने के बाद होंठ से होंठ लगा लेता है, और नमाजी जो पढ़ता है वो कलिमात नूर बन करके फिरिश्ते के मुंह के अंदर दाखिल हो जाते हैं, है ना। तुम्हारे ये तो बदबू इससे पैदा हो रही, और इससे बदबू खत्म हो रही, नूर बन करके फिरिश्ता मुंह में ले रहा है। जरा सोचें आप जी।
تو دو برتن آقا کی بارگاہ میں، ایک میں دودھ اور ایک میں کیا؟ ایک زور سے بولیں، کیا؟ شراب۔ سرکار پی لیتے تو ساری امت کو اجازت مل جاتی نا، لیکن سرکار کو معلوم ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیزوں کی ماں ہے یہ شراب۔ اچھے اچھے کے ایمان کو برباد کر دیا، اچھے اچھے گناہ کروا دیے شراب نے۔ لیکن ہمارا نوجوان بولتا ہے ہم ٹینشن دور کرنے کے لیے پیتے ہیں، ہے نا؟ بولے گھر میں عزت نہیں اس لیے شراب پیتے ہیں، بیوی بہت پریشان کرتی اس لیے شراب پیتے ہیں، ہم کمانے جاتے ہیں کاروبار صحیح نہیں چلتا اس لیے شراب پیتے ہیں۔ ارے ٹینشن گھٹتا نہیں بابا، بڑھتا ہے اس سے۔ شراب پینے سے کینسر ہو جاتا ہے، شراب پینے سے انسان رب کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے، شراب پینے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے، شراب پینے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور ٹینشن کس سے دور ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کاروبار کا ٹینشن ہے، گھر کا ٹینشن ہے، تو خیر النساء جن میں مغربات ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کو چین عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے، سبحان اللہ۔ شراب سے نہیں چین ملتا، شراب سے تو جو چین تھا وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ جو شراب پیتا ہے انسان اگر وہ صحیح تھا تو بیمار ہو جاتا ہے، اور جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، بندے کا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا دوا فائدہ کرے نہ کرے دو نمبر کی بات ہے، لیکن رب نے کہا ہے تو ضرور فائدہ ملے گا، رب نے کہا ہے تو ضرور فائدہ ملے گا۔ تو حضور فرماتے ایک میں دودھ ایک میں شراب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کہا گیا معلوم؟ اشرب ایہما شیتا، جو چاہیں آپ پی لیں، اختیار دیا جا رہا ہے، جو چاہیں آپ کیا کر لیں۔ اگر شراب پیتے تو سرکار کے لیے گناہ نہیں ہوتا کیونکہ اختیار دیا گیا تھا۔ کیا میرا نبی ہے یار، ساری امت کے لیے اختیار، کبھی شراب پینے کا اختیار کسی کو ملا کیا؟ لیکن مصطفیٰ کو مل رہا ہے، مصطفیٰ کو مل رہا ہے۔ معراج کی رات خوشی کا موقع تھا کہ رب کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، آج اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، آج خوشی کا موقع۔ خوش لوگ خوشی میں بھی پیک پہ پیک چڑھا دیتے ہیں، بولے خوش ہو گیا۔ ارے خوش ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے روزہ رکھا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ خوشی کے موقع پر خوشی میں پیک نہیں چڑھایا، تو خوشی کا موقع تھا، حضور نے دودھ کو اختیار کیا، سبحان اللہ۔ حضور نے دودھ پیا، کیا آقا علیہ السلام اپنے کو نہیں اپنی امت کو دیکھ رہے تھے کہ امت کو اگر جیا جائے، آپشن اختیار دیا جائے، ایک طرف شراب ہے، دوسری طرف جو ہے مشروب ہے، شربت ہے، دودھ ہے، تم کو اختیار دیا جائے تو تم کس کو چوز کرنا؟ تو کہنا شراب کو ٹھوکر مارنا اور دودھ کو اور شربت کو چن لینا، یہی تمہارے نبی کی سنت کریمہ ہے، یہی آقا علیہ السلام کا طریقہ۔ حضور نے فیصلہ کرنے کا ذہن دیا ہے یہاں پر کہ اچھی چیز کا فیصلہ کرو، اور یہی پہ معلوم ہوا ایک صحیح چیز ہے کہ غلط ہے، تو مصطفیٰ نے ذہن دیا پیارے صحیح کو ٹھوکر مارنا، صحیح کو جو چن لینا اور غلط کو ٹھوکر مارنا، یہ تمہارے نبی کا طریقہ۔ تو حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس کے بعد حضور نے دودھ لیا، دودھ لینے کے بعد پی لیا تو کہا گیا اخذت الفطرہ اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، کہا گیا آپ نے دودھ کو نہیں بلکہ فطرت کو اختیار کیا جس سے آپ کی امت بچی رہے گی، سبحان اللہ۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت بھٹک جاتی، اللہ اللہ، امت بھٹک جاتی شراب پینے کی وجہ سے، جبکہ اختیار دیا گیا تھا۔ سوچو شراب پینے سے کہاں بھٹکے ہیں، سوچو کہاں پہنچ گئے ہم۔ تو آقا علیہ السلام نے جو جو فیصلے کیے امت کے حق میں فیصلے کیے، ہر فیصلہ مثالی رہا آقا علیہ السلام کا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ والنبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک فیصلہ اور امت کی حوصلہ افزائی کے لیے سرکار نے کیا کہ امت مسجد مدرسے کا کام کرے گی، سبحان اللہ۔ تو ایسے موقع پر ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کیسے لگے رہے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم کو بتایا جائے حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ ایک حدیث سناتا ہوں، ہم لوگ کو اگر بہتر بتایا جاتا بولتے مولانا کچھ بھی بولتے رہتے۔ ایک صحابیہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک نماز کے بیان میں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہے تو سبحان اللہ بول دیجئے۔ ہاں ویسے خیر سمجھ میں آتی ہے تبھی آتے ہیں، ہے
نا سمجھ میں نہیں آتی کہاں سنتے پھر. اور آپ کا شکر و احسان ہے بھائی ماشاءاللہ, سن لیتے ہیں, سن کر کے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے, ورنہ سننے کا ثواب تو مل ہی جا رہا ہے نا, مسجد میں بیٹھنے کا ثواب تو مل ہی جا رہا ہے. لوگ آج بھی لگے ہوں گے امرتی کھا رہے ہوں گے, آپ بیٹھ کے جو ہے امرتی نہیں کھا رہے لیکن مصطفیٰ کا کلام سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات ہے ماشاءاللہ, بہت خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات. تو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک, ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی, بیٹھے بیٹھے کیا ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے کنکری لے کر کے ذکر کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بول رہی تھی کنکری سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ کیا فرمایا؟ اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ ہم لوگ ہوتے نہیں کہتے, ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہی کریں گے, صحیح ہے نا. جیسے کہ آرمی میں کھانا کھلانا نہ مقصد ہے, زور سے بولو یار, کھانا کھلانا مقصد ہے کہ نہیں؟ ایک دن کھانا کھلانا کہ 1000 دن. آپ اگر ایک دن 10 پائلی بنا لیے تو 1 گھنٹہ کھلاؤ گے, 2 گھنٹہ کھلاؤ گے, ختم معاملہ. لیکن اگر وہی 10 پائلی مدرسے میں لگائے, بچوں کو کھلائے, 1 دن نہیں بلکہ 1 مہینے کا خرچہ چلتا رہے گا, 1 مہینے کی 11ویں آپ کی طرف سے ہوتی رہے گی. بہتر یہ ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ بہتر اگر بتایا جائے تو صحابہ کون کہتے کیوں نہیں, اور ہم لوگ کیا کہتے نہیں نہیں نہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہی کریں گے. روش کو نہیں بدلنا, انداز کلام نہیں بدلنا, نہ انداز سلام بدلنا ہے اور نہ انداز کام بدلنا, جو ہمارا انداز ہے وہی چلنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا انگلی میں پڑھا کرو, سبحان اللہ, کہ یہ انگلیاں تمہاری تسبیح کی روزے محشر گواہی دیں گی, سبحان اللہ. اس کے بعد تسبیح کے کلمات حضور نے جو بتایا, بڑی لمبی تسبیح ہے, اس میں جملہ آقا نے فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ فی السماوات والارض. اللہ کی پاکی ہے آسمان و زمین کی مخلوق کی تعداد کے اعتبار سے, سبحان اللہ. ایک بار میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لاکھوں تسبیح ہو جاتی ہیں, سبحان اللہ. کیا کہا؟ آسمان و زمین کی مخلوق کی تعداد کے اعتبار سے اللہ کی پاکی, وہ تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے. تو مصطفیٰ نے خود ذہن دیا ہے, ایک بار میں کروڑ بولو لاکھ بولو ہو جاتا ہے. تو بریلی کا تاجدار مچل گیا کہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے. تو کہا ایک بار میں لاکھ ہوتا ہے, کروڑ ہوتا ہے, تو کیوں نہ کہہ لیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں دور. آقا علیہ السلام نے اس کا ذہن عطا فرمایا. تو دیکھیں آقا علیہ السلام امت کی حوصلہ افزائی کے لیے فیصلہ حسن نے کیا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر جب سارے کافر ایک ہو گئے تھے, سارے کافر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں, جو مسلمان ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں, یاد رکھنا. مسلمانوں کے خلاف سب کافر ایک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور نے خود فرمایا الکفر ملت واحدہ, کفر ایک دین ہے, وہ ایک ہو جاتا ہے, ایک ہو جاتے ہیں. تو غزوہ احزاب میں, غزوہ خندق میں سارے کافر ایک ہو گئے اسلام کو مٹانے کے لیے. لیکن اس کو کیا معلوم, ارے دنیا کی حفاظت کون کرے, دنیا کے لوگوں کی حفاظت کون کرے, ان کا میٹر ہے. لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اور جو فرما رہا ہے, جس کی شان یہ کہ اذا قضى امرا فیقول کن فیکون, اس کی شان یہ کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو خالق کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. رب کی زبان, رب تعالیٰ جو فرما دے وہ ہو کر کے رہتا ہے. بہرحال تو آقا علیہ السلام نے امت کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا. دیکھیں دلائل النبوہ, حوالہ خاص طور سے یاد کریں, دلائل النبوہ تیسرا حصہ صفحہ 417 اور 418. راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی, خندق کھودی جا رہی تھی, فرماتے میں خندق کے کنارے کھڑا تھا, فغلظت علیہ صخرہ, ایک بہت بڑی چٹان میرے سامنے آ گئی, بہت بڑی چٹان سامنے آ گئی. فرماتے ہم لوگ ایک دم پریشان ہو گئے, کچھ ہو نہیں رہا تھا اس کا حل. اور چٹان کو بھی معلوم ہے میں تم لوگوں کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹنا چاہتی, اس کے ہاتھ سے ٹوٹنا چاہتی ہوں جس نے چاند کے کلیجے میں بھی جو ہے چاک کر دیا, چاند کے کلیجے کو, میں اس کے ہاتھ سے ٹوٹنا چاہتی ہوں, اس کو بھی معلوم ہے اسے ٹوٹ نہیں رہی ہے وہ. فرماتے ایک دم پریشان ہو گئے. فَعَطِفَ عَلَيَّ رسول اللہ, آقا علیہ السلام نے ہم پر کرم فرمایا, سبحان اللہ. حضور نے کرم فرمایا, آقا علیہ السلام پاس میں کھڑے رہے, مسکراتے رہے. اور فلما رآنی اضیب ورآ شدت المکان, فرماتے جب حضور نے مجھے دیکھا کہ میں مار رہا ہوں, کچھ نہیں ہو رہا ہے, بہت کٹھور چٹان ہے, تو آقا علیہ السلام
خود تشریف لائے. سبحان اللہ. یہ فیصلہ امت کے لیے تھا کہ مسجد مدرسے کا جو کام کر رہا ہوگا بندہ, دین میں اور امت کی حفاظت کے لیے جو کام کر رہا ہوگا, یہ خندق کس کے لیے کھودی جا رہی تھی؟ امت کی حفاظت کے لیے کھودی جا رہی تھی, کلمہ گو کی حفاظت کے لیے کھودی جا رہی تھی. تو معلوم یہ ہوا امت کی حفاظت کا انتظام کرنے والا کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے, یا تو وہ غلام صحابی ہوتا ہے, اور غلام صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ غلام رسول ہوا کرتا ہے. امت کی حفاظت کا کام کرنا بہت بڑی بات ہے, ہر آدمی نہیں کر پاتا. اس لیے اگر اللہ نے اختیار دیا ہے, امت کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ دیا, تو پیارے یہ موقع مت جانے دو. یہ آپ 5 سال آپ کام کرو گے, پنجتن پاک کا نام لے لے کے کرتے رہو, اللہ تعالیٰ دیکھو پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے گا. ذرا کر کے تو دیکھو. لیکن ہمارے یہاں سننا اللہ اللہ. تو آقا علیہ السلام اتر گئے. فاخذ المعول من یدی. حضرت سلمان کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ سے کدال کو لے لیا, لینے کے بعد کدال لیا, مارا. سبحان اللہ. آقا نے مارا. فلمعت تحت المعول برقا. فرماتے ہیں حضور نے مارا, جیسے مارا ایک بجلی چمکی. سبحان اللہ. پھر دوسری بار مارا, پھر بجلی چمکی. تیسری بار مارا, پھر بجلی چمکی. 3 بار مارا, تینوں بار بجلی چمکی. اور یہ آقا علیہ السلام کا کام کرنا خالی امت کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا. یہ فیصلہ امت کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا, حوصلہ بڑھانے کے لیے تھا, اور اپنا اختیار بتانے کے لیے تھا, اور اپنی نظر اور اپنی نگاہیں کہاں تک کام کرتی ہیں یہ بتانا مقصود تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا, تینوں بار بجلی چمکی. تو حضرت سلمان کہتے بے ابی انت و امی ما ھذا الذی رأیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ کیا بجلی چمک رہی ہے, یہ کیا بجلی چمک رہی ہے آپ کے کدال کے نیچے جب جب آپ مارتے ہیں. حضور نے فرمایا اوقد رأیت ذالک یا سلمان. اے سلمان کیا تم نے بھی دیکھ لیا کیا؟ سلمان تم نے بھی دیکھ لیا کیا؟ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو وہاں باادب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نظروں میں بھی تیزی پیدا فرما دیتا ہے نا, نظروں میں تیزی پیدا فرماتا ہے. تو آقا کی بارگاہ میں سلمان نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا صبح سلمان جب پہلی بار مالا روشنی نکلی تو کیا نظر آیا معلوم؟ آقا فرماتے ہیں اما الاولی فإن اللہ عز وجل فتح علی بها الیمان. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب پہلی بار میں نے کدال مارا روشنی نکلے تو وہ روشنی یہیں تک نہ تھی بلکہ یمن تک تھے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا, مجھ سے فرمایا اے محبوب یہ روشنی یمن تک ہے, مطلب یمن میں بھی آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اما ثانیہ فإن اللہ عز وجل فتح علی بها الشام والمغرب. آقا علیہ السلام فرماتے جب دوسری بار کدال مارا روشنی نکلے تو اے سلمان یہ روشنی یہی تک نہ تھے بلکہ ملک شام اور مغرب تک, پچھم تک تھے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا محبوب جہاں تک روشنی جا رہی وہاں تک آپ کی حکومت بھی چلی جائے گی, ہے نا. اس کے بعد تیسری بار مارا تو آقا فرماتے پورب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو حکومت عطا فرمائے گا. تو یہ آقا علیہ السلام کا فیصلہ امت کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا. تو کچھ فیصلے امت کی حوصلہ افزائی کے لیے, قوم کی حوصلہ افزائی کے لیے, معاشرے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو سرکار نے جتنے فیصلے فرمائے ہیں سارے فیصلے امت کے مفاد کے لیے کیا ہے, اور آقا علیہ السلام نے جو فیصلے کیے سب مثالی فرمائے. ایک موقع پہ ایک صحابی آئے, یہ غزوہ خندق کا موقع آنے کے بعد ابو طلحہ کہتے ہیں ہم نے شکایت کی سرکار بہت بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے. اپنے یہاں جو حاکم ہے ذرا کر کے جا کے بول کے دیکھیں. میں سیاسی آدمی نہیں, بار بار بول رہا ہوں, میرا مقصد میری قوم جو سوئی ہے اس کو جگانا ہے. میرا مقصد یہی ہے, اور قوم کا جو ذمہ دار ہے اس کو بھی جگانا ہے, کیونکہ اللہ نے تم کو قوم کا ذمہ دار بنایا. روز محشر تم سے پوچھا جائے گا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ووٹ کس کو دیے تھے یہ بھی پوچھا جائے گا, یہ جمہوری حق ہے. فقہا فرماتے ایسے کو دیا جائے گا جو قوم کا فائدہ کر رہا ہو, یہ بھی حق ہے, پوچھا جائے گا. اس لیے ذرا سنبھل کے رہنا مسلمانوں, ایسے آدمی کو دینا جو آپ کا کام کر رہا ہو. خالی نام کے پیچھے نہ بھاگ رہا ہو کہ مولانا دعا کر دو. مسجدیں جب آ جائے الیکشن کا موقع تو نماز آئے, روزہ سب اہتمام کرے, اس کے بعد جا کے خواب خرگوش میں گھر میں پڑا رہے. ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو ایسا حاکم دے جو عمر فاروق جیسا عدل و انصاف کا پیکر ہو. آمین اللہم آمین. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, عرض کرتے سرکار بھوک لگی ہے. ابو طلحہ کہتے سرکار کی بارگاہ میں ہم نے کہا بھوک لگی ہے, اور اٹھایا کرتا, جیسے اٹھایا تو حضور نے پیٹ میں پتھر بندھا ہوا دیکھا. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, حضور رونے لگے. یہ قوم کی بھوک پر آقا رو رہے ہیں, اور ہم لوگ قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
ذمہ دار اللہ نے آپ کو بنایا, آپ کیا کر رہے ہیں قوم کے لیے؟ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے, رو رہے ہیں, آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضور نے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کیا کیا معلوم؟ حضور نے اپنے کرتے کو اٹھایا, اپنے کرتے کو اٹھایا. ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا, سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. 2 پتھر سرکار کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے. تو آقا علیہ السلام نے جو بھی کیا امت کے مفاد کے لیے کیا. انشاءاللہ آگے سلسلہ رہے گا. اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگ سنبھل کر کے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی عزت و آبرو, جان و مال, ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے.